اسرائیل کی ساحلی جنوب پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملے کے جواب میں ایران نے قطر کے راس الفان صنعتی شہر پر حملہ کیا ہے۔ تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی اور شدید نقصان پہنچا۔ راس الفان پورٹ پر دنیا کی سب سے بڑی LNG ایکسپورٹ تنصیب قائم ہے۔ LNG سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران نے ریاض پر بھی بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کی 2 تیل ریفائنریز پر بھی حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب کے 4 بیلسٹک میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا ہے۔ میزائلوں کا ملبہ شہر کے مختلف علاقوں میں گرا ہے۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل کے ٹکڑے گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابوظہبی کی حبشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل کے ملبہ گرنے کے واقعات میں تنصیبات متاثر ہوئیں اور کام عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ عراق میں القصر بندرگاہ کے قریب ڈرون حملہ کیا گیا۔ عراقی بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ گیس تنصیب پر حملے کے بعد قطر نے 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران کی ساحلی جنوبی پارس فیلڈ میں گیس تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ 25,000 ملین موقع فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل ہو گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ایران کے صدر پزشکیان کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے صرف پیچیدگیاں پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ دنیا کے لیے صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات اور معیشت کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے، مگر ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا۔ سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی وزراء خارجہ اجلاس میں خطے پر ایرانی حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ حملے کسی صورت جائز نہیں ہیں۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران سے فوری طور پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا گیا کہ ایران بین الاقوامی قوانین اور ہمسائے ممالک کا احترام کرے اور ہمسائے ممالک کے خلاف جارحیت کو روکے۔ ایران خطے کے امن و استحکام کو یقینی بنائے۔ ایران سے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایران سے ہمسائے ممالک میں پراکسی وار نہ پھیلانے اور مسلح ملیشیا کی حمایت چھوڑنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریاض میں اسلامی وزراء خارجہ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے اور ہمسائے ممالک کے خلاف جارحانہ رویہ اپنا رہا ہے۔ ایران یمن، شام اور عراق میں مداخلت کر رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ خلیجی ریاستیں ایرانی جارحیت کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کا امریکہ کو علم نہیں تھا۔ ایرانی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ اسرائیل دوبارہ وہاں حملہ نہیں کرے گا۔ ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران قطر پر حملہ کرتا ہے تو امریکہ پارس گیس فیلڈ کو تباہ کر دے گا۔ امریکی حملہ ایسا ہوگا کہ ایسی طاقت کا استعمال ایران نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ قطر کی LNG گیس فیسلٹی پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ تھے۔ قطری LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ ہوا تو خطرناک حد تک جانے سے نہیں ہچکچائیں گے۔ ایران نے دوبارہ قطر پر حملہ کیا تو کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ اس سطح کی تشدد اور تباہی کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اس کے ایران پر طویل مدتی اثرات ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ریاض میں ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی رابطے، 2 طرفہ شراکت داری اور مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی حاقان فیدان سے ملاقات مشاورتی وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانے جہاں کہیں بھی ہوئے نشانہ بنایا جائے گا. پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ اتحاد، رواداری اور قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کردار کلیدی ہے. غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانی کی روک تھام کے لیے علماء اپنا کردار ادا کریں. پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی. مذہبی جذبات کو ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے علماء مشائخ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں قومی یکجہتی، امن و استحکام اور دفاع وطن کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. ملاقات کے بعد پیغامات میں علماء کرام نے مذہب کے نام پر تشدد کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیا اور ریاستی اداروں خصوصاً پاک فوج کی مکمل حمایت کا اعلان کیا. ہم اپنے ادارے پاکستان آرمی کو یہ اس چیز کی دہانی کراتے ہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ پر جنگ لڑیں گے. آپ کی جنگ نہیں ہے، وہ ہم سب کی جنگ ہے، وہ وطن کی جنگ ہے، اہل وطن کی جنگ ہے. پاکستان ہمارا ہے، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں اور اس کے لیے قربانی کو دیتے ہیں. پاکستان کے خلاف جہاں سے بھی سازش ہوگی آپ کو کوئی ساتھ کھڑے ہوئے ہمارے پاس کوئی دورہ نہیں. پوری مکتب کی ہر شخصیت کا چھوٹا پھر اس ملک کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں چاہے اندر سے ہو چاہے وہ باہر سے ہمارے لیے بالکل ایک واضح ڈائنامیشن. ہم بھی پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہمارا پہچان پاکستان ہے. ہم پاکستان پر اپنا جان بھی قربان کریں گے، اپنے اولاد بھی قربان کریں گے. پاکستان عالم اسلام کا ایک فخر ہے، ایٹمی طاقت ہے. پاکستان اللہ کی نعمت ہے. 27 رمضان کو قرآن نازل ہوا تھا اور پاکستان بھی الحمدللہ ہمیں 27 رمضان کو عطا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری پاک فوج کو پاور دی ہے. جیسے پچھلے سال انڈیا کا ناک رگڑا ہے اور بہت ذلیل ہوا، ہمیں اس کو فخر ہے. اور پورا پاکستان انڈیا کے مقابلے میں، افغانستان کے مقابلے میں بھی اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. اسلام دین عقیدے کے بعد ہمارے سب سے پہلے پاکستان. نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جوانی کو ضائع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کو پساتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو لائن سے ہٹاتے ہیں. اس میں ضروری ہے کہ آپ علماء کرام کی علماء کرام کے ساتھ چلیں، ان کے جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ رویوں کے اندر، مثبت کردار کے اندر ڈالیں. افغانستان سے پاکستان میں درآمدی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ نقل ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے. میں پاکستانی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہوشیار کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، اس لیے کہ پاکستان کی زمین ہمیں بڑی عزیز ہے. فطرت و خوارج چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ ملک کو کمزور کرے. پاکستان کی صلاحیت کے حوالے سے کسی طرح سے کوئی آواز نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان ہمارا ہے، اس حوالے سے کوئی بول رہا نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں مسلمان اور اسلام محفوظ رہے تو پاکستان کو کبھی بھی کمزور نہ. ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم نے پاکستان کی آج تک حفاظت کی ہے. پاکستان ہمیں عزیز ترین ہے اور ہمارا سلام ہے ان فوجیوں پر جن میں ہماری مسکوت پلتے بڑھتے جوان ہوتے ہیں، پھر اپنی جانیں نشانہ کرتے وطن پر، جس کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. اور اب بات کریں گزشتہ روز ہونے والی بارش کی. آپ کو بتائیں کراچی میں آندھی، تیز ہواؤں اور بارش کے دوران پیش آنے والے مختلف حادثات میں 19 افراد جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہو گئے. تفصیلات اس رپورٹ میں. کراچی میں ہونے والی موسلا دھار بارش نے ایک بار پھر شہر کے کمزور انفراسٹرکچر کی کلیں کھول دی. بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے بلدیہ مواج کوٹ میں خالی پلاٹ کی دیوار گر گئی جس کے باعث 13 افراد جاں بحق ہو گئے. جاں بحق افراد میں منشیات کے عادی افراد اور راہگیر شامل ہیں. ریسکیو حکام کے مطابق متاثرہ افراد بارش سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے، جبکہ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار نے حادثے کے مقام کا دورہ کر کے باقی
کی دیوار گرانے اور علاقے میں منشیات کے عادی افراد کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ شہر کے دیگر علاقوں لانڈی، کورنگی، گلستانی جوہر، سرجانی ٹاؤن اور ملیر میں درخت اور دیواریں گرنے اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات میں مزید 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ جناح اسپتال میں بھی 60 سے زائد زخمیوں کو طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سے بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں کو خراب موسم میں احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ شوالا اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ رات 55 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن ملیر ندی میں اب تک بارش کا تازہ پانی نہیں آیا۔ ندی سیوریج کے پانی اور پلاسٹک کے کچرے سے بھری ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گی انیبا ضمیر شاہ۔ کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہاں کی ندیاں ایک بار پھر سے زندہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ہم آپ کو ملیر ندی سے رپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ملیر ندی کے حسین مناظر دکھا سکیں، لیکن کراچی میں گزشتہ رات جو بارش ہوئی تقریباً 55 ملی میٹر کے قریب بارش ریکارڈ کی گئی، لیکن ملیر ندی میں فی الحال بارش کا پانی اس طرح سے اب تک نہیں آیا ہے۔ یہاں پر سیوریج کا پانی ہے اور جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے یہاں پر کچرا ہی کچرا نظر آ رہا ہے۔ یہ پانی کی گزرگاہیں ہوتی ہیں جنہیں صاف رکھنا چاہیے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ندی نالوں کو کوڑے دان کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان میں سال بھر یوں ہی کچرا پھینکا جاتا ہے اور جب کراچی میں تیز بارش ہوتی ہے تو یہ جو گزرگاہیں ہیں پانی کی یہ بلاک ہو جاتی ہیں اور شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت یہاں پر ہمیں پلاسٹک کچرا دور تک نظر آ رہا ہے اور سیوریج کا پانی یہاں پر موجود ہے۔ بارش کے حوالے سے پیشن گوئی کرتے چلے تو محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مختلف علاقوں میں آج 1 سے 2 تیز بارش کے اسپیل آ سکتے ہیں۔ ویسے تو صبح سے ہی کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، ہلکی بارش ہو رہی ہے لیکن تیز بارش کا امکان موجود ہے۔ اس دوران گرج چمک بھی ہو سکتی ہے اور تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آپ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، گرج چمک کی صورت میں کھلے آسمان کے نیچے نہ کھڑے ہوں کیونکہ بجلی گرنے کا خدشہ موجود رہے گا، جبکہ تیز ہواؤں کی صورت میں بھی آپ کھمبوں سے دور رہیں، آپ درختوں سے دور رہیں اور ایسے کمزور انفراسٹرکچر سے بھی دور رہیں جن کے گرنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی بارش جاری ہے، جبکہ آج شہر کے کئی مقامات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مزید بتائیں گی شوالا اسلم۔ کراچی میں آج بھی آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور کئی مقامات پر موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت بھی جو موسم ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو آئی چندی روڈ سے رپورٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی بوندا باندی ہو رہی ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں جو بوندا باندی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر میں آج اسی طریقے سے وقفے سے جو بارش کا سلسلہ ہے وہ جاری بھی رہے گا۔ گزشتہ رات کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ جو بارش تھی وہ کورنگی میں 55.6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی جو مختلف حادثات تھے وہ بھی بارش کے بعد رونما ہوتے ہم نے دیکھے تھے اور جس کے نتیجے میں 19 افراد جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے اور شہر کے جو مختلف اسپتال ہیں وہاں پر جو زخمی تھے دیوار اور درخت گرنے سے کے واقعات سے وہ بھی اسپتالوں میں رپورٹ کیے گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات کی یہی پیش گوئی کی گئی ہے 2 دن تک کے جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ جی ہب میں کل ہونے والی تیز طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں ابراہیم کمبو۔ جی بالکل، کل ہونے والی ہب شہر اور گرد و نواح میں تیز طوفانی ہوا اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 15 افراد زخمی ہوئے۔ تیز آندھی کے سبب متعدد گھروں کی چھتیں اور دیواریں بھی متاثر ہوئیں۔ شہر کے مختلف جگہوں پر لگے بل بورڈ، سائن بورڈ سمیت درخت اور کھمبے بھی اکھڑ گئے۔ بارش کے باعث ضلع ہب اور ضلع لسپیلا میں بجلی کی فراہمی معطل ہو کر رہ گئی ہے جس سے انٹرنیٹ سروس بھی متاثر ہے۔ موسم ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے وہ ابر آلود ہے اور وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں وادی نیلم، جہاں 3 روز سے وقفے سے ہونے والی بارش اور برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ سڑکوں کو بحال رکھنے کے لیے مشینری لینڈ سلائیڈنگ ایریاز میں موجود ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ فیاض۔ جی وادی نیلم میں آج تیسرے روز بھی موسلادھار بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سیاحتی مقامات اڑنکیل، توبٹ، سرداری، لوئر گریس، سونٹر
सुरगुन जगराम वैलीज में 2 से 3 इंच, जबकि पहाड़ों पर 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। लैंड स्लाइडिंग से जगराम वैली रोड बेला के मुकाम से बंद हो गई है, जबकि मरकजी शहरान निगम समेत राब्ता सड़कों को बाहर रखने के लिए महकमा शरात की मशीनरी मुसलसल काम कर रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली मौसलात का निज़ाम मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी की यह शिद्दत आज शाम तक जारी रहेगी, जबकि ज़िली इंतजामिया की तरफ से किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए तमाम रिस्क्यू अदारों को अलर्ट पर रखा हुआ है और शहरियों को नदी नालों से दूर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हदायत जारी की जा रही है। जी, वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बाद आज मतला साफ और मौसम खुशगवार है। सूबे में आज और ईद के दिनों में मौसम की सूरत हाल और पेशगोई से मुतालिक बताएंगे कोयटा से शाहब उमर। आज ही वादी कोयटा में इस वक्त मतला साफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद से आज कोयटा शहर में मौसम खुशगवार है और इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शिमाली और बाज़ जनूबी इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद से सूबे के जो शिमाली इलाके हैं वहाँ पे सुबह मौसम में खुनकी थी, जबकि जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी की सूरत हाल में कमी आई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है वो बलूचिस्तान में मौजूद है और आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ वादी कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है और इसी तरह बलूचिस्तान के जो शिमाली अजला हैं, वस्ती और बाज़ जनूबी इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और अतवार के रोज़ महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जी, लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि ईद पर मौसम खुशगवार रहेगा। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरमा। जी, लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत खुशगवार है, बादल भी हैं और काली घटाएं भी छाई हुई हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा लाहौर के अंदर। इसके अलावा ईद के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि कल तक यानी चांद रात तक जो है लाहौर के अंदर मौसम खुशगवार रहेगा, हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी रहेगा और तेज हवाएं भी चलती रहेंगी। ईद के पहले रोज मौसम ड्राई रहेगा और दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रह सकता है। इसके अलावा ईद के दूसरे दिन जो है फिर बादल हो जाएंगे, तेज हवाएं चलेंगी और बूंदाबांदी भी हो सकती है। यानी ईद पे मौसम जो है वो खुशगवार भी होगा, हवाएं भी चलेंगी और बादल भी होंगे और सूरज भी निकलेगा। बारिश होने के बाद से दर्जा हरारत लाहौर का 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा और पंजाब के बेशतर अजला के अंदर भावल नगर, भावलपुर, अटक, जेलम, चकवाल समेत दीगर अजला में तेज हवाएं, आंधी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी का भी इम्कान है। जी, पेशावर में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, मौसम सर्द है। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत केपी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि ईद पर भी मौसम सर्द रहेगा। तफसील बता रही हैं अरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। गुज़िश्ता रोज से जो बारिश का सिलसिला जारी था वो फिल वक्त थम चुका है, ताहम काली घटाएं छाई हुई हैं जो किसी भी वक्त बरसने को तैयार है। मौसम सर्द है, हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 94% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पेशावर सिटी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पेशावर एयरपोर्ट एरिया में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सूबे में सबसे ज्यादा बारिश चिराग में 36 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, बाराचिनार में 29 मिलीमीटर, मालम चब्बा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, रिसालपुर में 19 और तकबई में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर बालाई और मैदानी अजला में मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ईद के रोज पेशावर में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। जी, ओरकजई और हंगू में गुज़श्ता 2 रोज़ से होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी के साथ साथ ईद की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। तफसील बता रहे हैं इसादुल हक।
جی بالکل، وقت کم ہوتی ہی ضلع ہنگو اور قبائلی ضلع اورکزئی کی بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت میں لور اورکزئی فیروز خیل بازار میں موجود ہوں. 2 دنوں سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کی باعث موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے. دوسری طرف عید کی خریداری میں بازاروں میں رش بڑھتا جا رہا ہے اور خریداری کی گرمی بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ شہری موجود ہے. ہم ادھر تو سویٹ خریدتے ہیں، بیکری خریدتے ہیں اور بچوں کے لیے جو خوشی کا سامان ہے، کوٹ وغیرہ، اور لڑکیوں کے لیے چڑیاں خریدتے ہیں.